کرتی ہے تو مولوی اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گیا، تم نے قبلہ رخ کر کے پیشاب کیا، لیکن جب مولوی پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اس کا سرا تھوڑا سا موڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح ہم مسلمان اپنے باتوں کو شلوار بنا کے پیش کرتے ہیں، بہانہ بنا کے پیش کرتے ہیں، شیعہ برادری اپنی بات کو موڑ کر کے پیش کرتے ہیں، تصوف والے موڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ باقی اگر انصاف کی نظروں سے دیکھا جائے، نہ شیعہ برادری نے اپنے ائمہ معصومین کو اللہ کے بیٹوں کے علاوہ کوئی درجہ دیا ہے، بے عینی ہی اللہ کے بیٹا اور اللہ کی اولاد اہل بیت سے اور ائمہ معصومین کو اللہ کی اولاد بنا چکے ہیں۔ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ اہل تصوف نے اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ یہی کفر یہود نے کیا تھا، یہی کفر عیسائیوں نے کیا تھا، اور میرے مسلمان بھائیوں یہی کفر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں، میں امید رکھتا ہوں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد چن لیے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ دیکھو ہمارا عزیر وہ اللہ کا لاڈلا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور محمد یہ کہتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے یار دیکھو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ان کے محمد سے زیادہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس کو تو سب کچھ عطا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ملائکہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو کیوں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ جو مرتبہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، جس لاڈلے پن اور جس محبوبیت کے آڑ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا اختیار مند سمجھتے ہیں، جس محبت اور جس لاڈلے پن کے چادر کے نیچے شیعہ حضرات ائمہ معصومین اور اہل بیت کو قیامت اور روز حشر کا مختار سمجھتے ہیں، اور شریعت کے مختار اور شریعت کے بنانے والے سمجھتے ہیں، اور حق اور سچ اور جھوٹ کا معیار بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے، اللہ بذات خود ہیں۔ جس محبت اور جس لاڈلے پن کے آڑ میں اہل تصوف نے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالی کا برگزیدہ اور لاڈلا اور اختیار مند بنایا ہے، محبتوں کی اس پردے کے اندر اور مرتبوں کے اس پردے کے آڑ میں، لاڈلے پن کے اس پردے کے آڑ میں جو کچھ سنی رسول اللہ کا درجہ سمجھتے ہیں، شیعہ اہل بیت اور ائمہ معصومین کو جس طرح پیش کرتے ہیں، اہل تصوف اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، یہود جس طرح عزیر کو پیش کرتے ہیں، مشرکین جس طرح ملائکہ کو پیش کرتے ہیں، عیسائی جس طرح عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے ایک جملہ بولا سبحانہ، کہ میں ایسے نسبتوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ایسا لاڈلا نہیں جو میرے قرآن کے اوپر حاکم ہوگا، جو وہ مانا کرے گا تو میں مانوں گا، جو وہ کہے گا تو میں مانوں گا، نہیں، میں جو کہوں گا وہ مانیں گے، میری کتاب کے وہ اتباع کریں گے، میری کتاب ان کی متبع نہیں ہوگی، میری کتاب ان کے کہنے پر نہیں، وہ میری کتاب کے کہنے پہ چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ سارے کے سارے جن کو تم میرے لاڈلے سمجھ کر، میرے محبوب سمجھ کر میرے وکیل بنا دیے ہیں، میرے سامنے ان کو اختیارات دیے ہیں، نام ان کے لاڈلے اور محبوب ہونے کا لیتے ہو، باقی پورا کا پورا دین ان سے لیتے ہو، میرے قرآن کا کوئی ویلیو نہیں، میرے قرآن